سورۃ العادیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، اور پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، فأثرن بہ نقعا، پھر اس جگہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پھر لشکر کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَہید، اور بے شک وہ اس کے اوپر خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت کے اندر بڑا ہوا ہے، افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب بکھیر دیا جائے گا اس چیز کو جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کو اس دن اس کی خبر دے گا۔ سورۃ العادیات 11 آیات کے اوپر مشتمل ایک چھوٹی سورت ہے۔ میرے اللہ نے اس سورت کی ابتدائی 5 آیات کے اندر گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گھوڑوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی ایک بیماری بتلائی ہے کہ انسان کے اندر ایک روحانی بیماری پائی جاتی ہے۔ اہل عرب زیادہ تر گھوڑے پالتے تھے اور ان کی قبائلی خاندانی دشمنیاں ہوتی تھی، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے پھر وہ مقابلہ کیا کرتے تھے، لڑائی کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ دن گھوڑے کی پشت پہ گزارتے تھے اور رات مصلے کے اوپر گزارا کرتے تھے، اور مصلے کے اوپر رات ایسی گزارتے تھے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں صحابہ کے بارے میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح کے وقت وہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ دن گھوڑے کی پشت پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزارتے تھے، رات مصلے پہ عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے، اور رات کے آخری پہر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صحابہ کرام کی متعدد صفات بیان کی گئی، ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ صحابہ کرام توبہ کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے۔ جو صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہوگا، جو صحابہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہوگا، وہ بھی روزانہ رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے کفر، فسق اور نافرمانی کو ان سے دور کر دیا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جب ہم قرآن کو اٹھا کے صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بے داغ نظر آتی ہے، لیکن آج کے معاشرے کے اندر جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے، جو خلافت و ملوکیت کی طرف جانے والا ہوتا ہے،
وہ چند تاریخ دانوں کی تاریخ اٹھا کر صحابہ کرام کی ذات پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میں پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ صحابہ کرام کو خدا کے لیے کبھی بھی تاریخ کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ صحابہ کرام کو جب بھی پرکھنا ہو، صحابہ کرام کو جب بھی دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن میں دیکھا کریں۔ میرے اللہ نے اس قرآن کے پہلے پارے کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو میں تمہارے اس ایمان کو قبول کروں گا۔ اگر تمہارے دل کے اندر صحابہ کی محبت نہیں ہے، تمہاری زبانیں صحابہ سے پاک نہیں ہے، تمہاری زبانوں کے اوپر صحابہ کے بارے میں تبرہ ہوتا ہے، انہی زبانوں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بات نکلتی ہے تو میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ میرے اللہ نے صحابہ کی پاکیزہ مقدس جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے اوپر پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی۔ وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا تھا۔ وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کر لے، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں حضرت صاحب کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میرے حضرت فلاں ہیں، وہ تذکرہ کرتا ہے تو اپنا ایک دنیا والوں کو بتاتے کہ میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے۔ کیا صحابہ اس بات کے اوپر ناز نہیں کرتے ہوں گے کہ ہماری بیعت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اور آج کا مفکر، آج کا دانشور، آج کا لیکچرار، آج کا کوئی غامدی جیسا کسی بھی صحابی کی ذات کو لے کے نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، کسی بھی صحابی کی ذات کے اوپر انگلی اٹھا لیتا ہے۔ کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور جب کسی نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا بھائی صحابہ کے بارے میں بات نہ کرو، تو آگے سے کہتے میں نے تو فلاں انجینئر کا بیان سنا تھا، میں نے فلاں ڈاکٹر کا بیان سنا تھا، میں نے فلاں کا یوں سنا تھا۔ انجینئر کو صحابہ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے یا صحابہ کے پاس جن تابعین نے زندگی گزاری تھی انہیں پتہ ہے، یا صحابہ کے بارے میں اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ نے صحابہ کے بارے میں متعدد آیات کو نازل فرما دیا۔ سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ صحابہ کو قرآن کے اندر پڑھو۔ صحابہ کے بارے میں جتنی آیات آئی ہے اس قرآن سے موٹی کتاب لکھی ہے جو پوری کتاب صحابہ کرام کے تذکروں سے آیات سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے کبھی بھی کسی صحابی کی ذات پہ بات نہ کریں۔ بندہ صحابی کے بارے میں بات کرتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر کوئی تمام صحابہ کو مانتا ہے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ سب و شتم کرتا ہے، یہ بندہ منزل مقصود پہ پہنچ نہیں سکے گا۔ ہر صحابی کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے۔ میرے اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ میں تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ میں اور آپ کسی سے تذکرہ کرتے بیعت کرتے ہیں تو ہماری بیعت کا تعلق کسی کتاب کے اندر نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ رشتہ داروں کو بیعت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن صحابہ وہ خوش نصیب ہے جن کی بیعت کا تذکرہ اس قرآن عظیم الشان کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔
جب صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو میرے اللہ نے اس موقع پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب صحابہ کے ہاتھ کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کے ہاتھ تو یوں سمجھ لیں اللہ کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب کوئی بندہ بیعت کرتا ہے اور اس بندے سے بیعت کرتا ہے جو صحیح معنوں کے اندر شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا اور وہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھنے والا، یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہمارا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے تو صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے کہ بلا واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اس لیے میں بیعت کے بارے بعض مرتبہ اشعار پڑھا کرتا ہوں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میری زندگی ایک راز ہے، میرا راز ہے کسی ذات میں، میں جہاں کہیں بھی بھٹک گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ اگر بچہ اپنا ہاتھ والد کے ہاتھ میں دے دے، والد بچے کو گرنے نہیں دیتا۔ مادیت کے اندر فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی بندہ اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اللہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ اپنا ہاتھ نیک بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے، ایمان بچ جاتا ہے۔ جن صحابہ نے اپنا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں دیا ان کا ایمان سلامت نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے مختلف علاقوں سے صحابہ کرام کو چن کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اسے بڑی سزا ملتی ہے، کسی کو قتل کر دیا جائے تو زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا شریعت مطہرہ کے اندر کموارہ ہے تو 80 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ اور میں صحابہ کرام کے بارے میں یوں کہتا ہوں، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی۔ صحابہ کرام سے معمولی سی غلطی ہوئی، اللہ نے اس معمولی سی غلطی پر قیامت تک کے لیے اس امت کو تحفوں سے نواز دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، نیند کا غلبہ تھا، رات کا وقت تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ پڑاؤ کرو، آرام کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے فرمایا کہ بلال آج کی رات پہرا تو نے دینا ہے۔ جی اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا اور سب کو اٹھاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کے ذمے لگایا، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر پہرا دیتے رہے۔ ایک اونٹ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بلال نے ٹیک لگائی۔ اونٹ کا جسم گرم تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون آیا تو بلال کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت بلال کے ذمے تھا کہ پہرا دینا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھانا ہے، لیکن حضرت بلال کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے بلال اٹھا نہ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ما زاغ البصر والی آنکھ کھل نہ سکی، کسی صحابی کی آنکھ کھل نہ سکی، حتیٰ کہ آسمان کے اوپر سورج طلوع ہو گیا، سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج کی شعاؤں نے والضحیٰ والے رخسار کے بوسے لیے، جب سورج کی کرنوں نے میرے پیغمبر کے چمکتے دمکتے روشن چہرے کے بوسے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا سورج طلوع ہو چکا ہے، بلال کی طرف دیکھا، قافلے کی طرف دیکھا، سارے سو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کی طرف دیکھ کے فرمایا، بلال خود بھی سو گئے، ہمیں بھی نہ اٹھایا۔ حضرت بلال جلدی سے اٹھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول پہ قربان جاؤں، حضرت بلال کے عشق رسول پہ قربان جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو سلایا ہے اسی رب نے بلال کو سلا دیا ہے، جس رب نے آپ کے اوپر نیند طاری فرمائی اسی رب نے بلال کو بھی نیند دے دی۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا بلال تو سو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن تیری غلطی کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس امت کے اوپر آسانی فرما دی۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری غلطی کے اوپر اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کو تحفہ کیا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے پہلے کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، قضا نماز کے پڑھنے کے مسئلے کا علم نہیں تھا، یہ غلطی ہوئی، اللہ نے قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ بتلا دیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی۔ اور یہاں پہ قضا نماز کے حوالے سے مسئلہ سمجھ لیں، بندے کی نماز قضا ہو جائے، ایک دن کی نماز قضا ہے یا ایک سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، وہ نمازیں ادا کرنا بندے کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ابھی شاید لٹریچر تقسیم ہونا شروع ہو چکا ہوگا کہ 27ویں رات کو شب قدر کو 4 رکعت کی نیت باندھو، ہر رکعت کے اندر اتنی مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لو تو قضائے عمری ہو جاتی ہے۔ 10 سال نمازیں نہ پڑھو، 4 رکعتیں پڑھ لو تو 10 سال کی نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ جو بھی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے، غلط بتلاتے ہیں۔ بندے کی 10 دن کی نمازیں قضا ہیں، 1 سال کی قضائیں، 10 سال کی قضائیں، وہ ساری نمازیں ادا کرنا بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر 4 نمازیں قضا ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نمازوں کی قضا کی تھی۔ اور آج کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دانشور یہ کہہ دیتا ہے کہ بندے کی نمازیں قضا ہو جائیں تو قضا نمازوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، پھر وہ ڈاکٹر صاحبہ ایک دلیل بھی پیش کرتی ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دلیل یہ دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں فرمایا کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا کرنی ہے۔ وہ خدا کی بندی، وہ اللہ کی بندی بھول گئی کہ جب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک شریعت کے حکام کا مکلف نہیں ہوتا، جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک نماز فرض نہیں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہی نہیں فرمایا کہ آپ نے 1 سال کی 10 سال کی نمازیں قضا پڑھنی ہے۔ میرے پیغمبر کا اپنا عمل دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز دیکھیں۔ میرے پیغمبر کی ایک موقع پہ فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، قضا نماز کو پڑھتے ہیں، ایک موقع پہ 4 نمازیں قضا ہوتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان نمازوں کی قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازیں قضا ہو جائیں ان نمازوں کو پڑھا کریں، اپنی ترتیب بنائیں کہ میری 5 سال کی نمازیں ہیں، 6 سال کی نمازیں ہیں، کتنے سال کی نمازیں، ان کو لکھ لیں اور روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ وتر کی نماز کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اگر بندہ پڑھتا رہے اور ادا ہونے سے پہلے بندے کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ چونکہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے، ہمت کی وجہ سے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی، ان کا خاوند بھی تھا، اور ام عمارہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گئی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب تھی۔ جب کوئی کافر میرے پیغمبر کے اوپر وار کرتا تو ام عمارہ آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرتی، تیر کو روکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی بائیں طرف سے وار کرتا تو ام عمارہ بائیں طرف آ جاتی، حتیٰ کہ ایک ظالم آگے بڑھا تو اس نے ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ کے اوپر وار کیا جو زخمی ہو کے گر پڑے، خون بہہ رہا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ تو ام عمارہ نے دوپٹے کو پھاڑ کر اپنے بیٹے کے زخم کو باندھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ آیا جس نے ام عمارہ کے بیٹے کو زخمی کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام عمارہ تیرے بیٹے کو زخم پہنچانے والا یہ ہے۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وار ارشاد فرمایا تو ام عمارہ تیزی کے ساتھ اس بندے کے اوپر وار کیا،
حتیٰ کہ ایک تلوار کے وار کے ساتھ اس کی ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمارہ کی بہادری شجاعت کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمارہ اللہ کا شکر ادا کر جس اللہ نے تجھے جہاد کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے کو عورت کو ہمت مل جاتی ہے تو اسے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے اندر تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، تمہاری قابلیت صلاحیت استعداد نہیں ہے، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا جس اللہ نے تمہیں اس عمل کے لیے ہمت عطا فرمائی۔ جب حضرت عمارہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہے تو عمارہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جس طرح میں احد کے میدان میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں، میں جنت کے اندر اسی طرح اپنے بیٹوں اور خاوند سمیت آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھے اور میری اولاد کو جنت کے اندر اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ عمارہ اور ان کے گھر والوں کو جنت کے اندر میرا رفیق بنا دیجئے۔ عمارہ کے اندر ہمت پائی جاتی تھی، اس ہمت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی دعا دی کہ اللہ انہیں جنت کے اندر میرا رفیق بنا دے، جنت کے اندر میرا ساتھی بنا دے۔ تو ہمت اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، جب ہمت مل جاتی ہے تو اعمال کرنے بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بعض معتکف کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، ٹانگیں درد کرتی ہے، حالانکہ جوانی کی عمر ہے، صرف آدھا پارہ پڑھا جاتا ہے، اور آدھا پارہ پڑھنا بھی اس نوجوان کے لیے مشکل ہے۔ آدھا پارہ صرف سننا ہوتا ہے، اور ایک رکعت کے اندر چند آیات پڑھی جاتی، پھر بھی کہتے ٹانگوں میں درد ہے۔ اگر جوانی کے اندر یہ حال ہے تو بعد میں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہم اللہ سے طاقت و قوت مانگا کریں، صحت مانگا کریں، اللہ ایسی جوانی ایسی طاقت عطا فرما کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں کو تھکا سکوں، تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو تھکا سکوں۔ بندہ ایسی اللہ کی عبادت تھک کے کرے کہ مخلوق خدا کو بھی ترس آئے، خالق کو بھی بندے کے اوپر ترس آ جائے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے سے فرمایا کہ کوچ کرو، روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ہار گم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ ہار تلاش کرنے کے اندر وقت کافی زیادہ لگ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی ختم ہو چکا تھا، نماز ادا کرنی تھی، جانور بھوکے اور پیاسے تھے، حتیٰ کہ نماز کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ تو کسی نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر، تمہاری وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، آل صدیق کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، نہ تمہاری بیٹی کا ہار گم ہوتا، نہ یہ مسئلہ پیش آتا، جانور پیاس سے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ابھی تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بیٹی عائشہ کے اوپر غصہ آیا، میں بیٹی عائشہ کے حجرے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ صحابہ تو باہر پریشان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں عائشہ اور ابو بکر پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ جب میں عائشہ کے کمرے کو، حجرے کو دیکھتا ہوں تو یہاں عائشہ کی گود میں پیغمبر کا سر مبارک نظر آتا ہے، اور جب میں غار ثور کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو عائشہ کے والد ابو بکر صدیق کی گود میں پیغمبر کا چہرہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں۔ مجھے غار ثور، جبل ثور کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کے اندر پہنچایا تھا۔ ابو بکر صدیق تصورات کے اندر بلکہ حقیقت کے اندر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ یہ مقام ابراہیم ہے،
اللہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے، دعا کرتے ہیں، اللہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے اللہ نے تصورات کے اندر ناز کے انداز میں ابو بکر کو جواب دیا ہوگا، ابو بکر یہ اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جس پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل کے قدم لگے میں نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ناز کے انداز میں عرض کیا ہوگا، اللہ اگر پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے، بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی، ان کندھوں کے اوپر تو تیرے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کے اوپر امام الانبیاء کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ یہ تو بتا دے ان کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ پتھر کو تو بیت اللہ کے اندر جگہ مل گئی، اللہ صدیق کے کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ کیا بدر کے میدان میں جگہ ملے گی؟ احد کے میدان میں جگہ ملے گی؟ کربلا کے میدان کے اندر جگہ ملے گی؟ اللہ فلاں مقام پہ جگہ ملے گی؟ تو میرے اللہ نے ناز کے انداز میں ابو بکر صدیق سے کہا ہوگا، ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بدر کے میدان میں جگہ نہیں دوں گا، احد کے میدان میں جگہ نہیں دوں گا، تیرے کندھوں کے اوپر امام الانبیاء کے قدم لگے، میں قیامت تک کے لیے روضے رسول اللہ میں جگہ عطا کر دوں گا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عائشہ کی طرف دیکھا، عائشہ کو ڈانٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا ابو بکر عائشہ کو نہ ڈانٹو۔ یا رسول اللہ صحابہ پریشان ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا جبرائیل، ابو بکر صدیق ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہیں ہے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ ابو بکر تیری بیٹی عائشہ کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کے اوپر آسانی فرما دی، اللہ نے وضو کی جگہ پوری امت کو تیری بیٹی عائشہ کی وجہ سے تیمم کا تحفہ عطا فرما دیا۔ جب باہر صحابہ کرام کو پتہ چلا، وہی صحابہ جو ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، وہی ابو بکر اور آل صدیق کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے عائشہ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے امت کو تحفہ عطا فرما دیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی، قیامت تک کے لمبا تحفہ مل گیا۔ حضرات صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کافی دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک کونے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں تاکہ میں زینب کے پاس جا سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، پھر اندر آئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے گئے تو آپ نے کسی سے کہا کہ دیکھ کے آؤ وہ حضرات بیٹھے ہیں یا چلے گئے؟ اس نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دعوت کھا لیتے پھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچا ہوا سامان آئے گا تو کھائیں گے، گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو آرام کرنا ہے، لائٹیں بند کرنی ہے، لیکن وہ کہتے 12-1 بجے سے پہلے جانا نہیں ہے۔ دسترخوان پہ لوگ بیٹھتے کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک گپ شپ مکمل نہیں ہوگی دسترخوان سے نہیں اٹھتے۔ تو جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائے تو فوراً اٹھنا ہوتا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ قرآن اتار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو اس وقت تم آؤ، اور جب کھانا کھا لو تو کھانے کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ صحابہ کرام کافی دیر تک بیٹھے رہے، ان کی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دعوت کے مسئلے کو آسان کر دیا کہ دعوت پہ اس وقت جانا ہوتا ہے جب کوئی بلاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دعوت پہ بن بلائے جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے، تو وہ کہ قیامت تک کے لیے دعوت کا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذریعے سمجھا دیا۔
اور جب دعوت کھا لے تو دعوت کھانے کے بعد پھر اپنے گھروں کی طرف چلے جائے۔ اور اسی کی شریعت مطہرہ نے تعلیم دی ہے کہ جب بندہ جس ضرورت کے لیے، مقصد کے لیے، کام کے لیے جائے، جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے سفر پہ تشریف لے جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد سے فارغ ہوتے تو صحابہ سے فرماتے تھے کہ مدینہ کی طرف چلو، حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے اور مدینہ طیبہ کے اندر احد پہاڑ نظر آتا، وہ احد پہاڑ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے اوپر نظر پڑتی تو آپ علیہ السلام اپنی سواری کو تیز دوڑایا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے سواری کو اعتدال کے ساتھ چلانے کا حکم دیا، لیکن جب اپنا مدینہ نظر آتا تھا، جب اپنا شہر نبی علیہ السلام کے قریب ہوتا تھا تو سواری کو تیز دوڑاتے تھے تاکہ اپنے گھر کے اندر جلدی پہنچ جائے۔ تو جب بندہ کام کاج سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد کہاں جانا چاہیے؟ اور جس کا جھگڑا ہو، وہ جس کی بیوی کے ساتھ نہ بنے، وہ کیا کرے؟ فٹ پاتھ پہ رات گزارے، کسی پارک کے اندر رات گزارے۔ وہ ایک بندے کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب وہ گھر سے باہر نکلتا تھا دعا کرتا تھا اللہ اپنی امان میں رکھنا، اللہ حادثات ہو رہے ہیں، اللہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت کرنا۔ جب یہ شام کے وقت واپس پلٹ کے آتا، سلامتی کے ساتھ آتا تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے خیریت کے ساتھ پہنچا دیا۔ جب اس بندے کی شادی ہو گئی تو کسی نے پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ کہتے جب گھر سے نکلتا ہوں تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب شام کو لوٹ کے آتا ہوں تو کہتا اللہ اپنی امان میں رکھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں کی طرف جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا من نجا، یا رسول اللہ نجات کہاں مل سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ولی یسا کا بیتو کا، کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، یعنی اگر گھروں کے اندر قرار پکڑو گے تو اللہ تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میں نے تمہارے گھروں کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے مجھے تو گھر کے اندر سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر تو ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جب بندے کی زندگی کے اندر دین نہیں ہوتا، جب بندے کی زندگی کے اندر سنتوں کی اتباع نہیں ہوتی تو اسے اپنے گھر کے اندر بھی سکون نہیں ملتا، نہ باہر سکون ملتا ہے۔ اگر بندے کی زندگی کے اندر سکون ہو تو اللہ اسی گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام ایک مرتبہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، راستے کے اندر دریا آیا، صحابہ کرام پریشان کہ اب کیا کریں، آگے سفر بھی کرنا ہے لیکن سامنے دریا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو۔ امیر لشکر نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈالا، صحابہ کرام نے امیر لشکر کی پیروی کی، حتیٰ کہ تمام کے تمام صحابہ اس دریا کو اس حال میں پار کر گئے کہ وہ پانی گھوڑوں کی سموں کو تر نہ کر سکا، وہ پانی گھوڑوں کی سموں کو گیلا نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور شاعر مشرق اسی وجہ سے تڑپ اٹھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، صحابہ محمد سے وفا کرتے ہیں، اللہ دریا کو صحابہ کا تابع بنا دیتے ہیں، اللہ دریا کو صحابہ کرام کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ پانی گھوڑوں کی سموں کو تر نہ کر سکا۔ میں تصورات کی دنیا میں دریا سے چند سوالات پوچھتا ہوں، دریا یہ تو مجھے بتلا تیرے اندر جو کچھ بھی آتا ہے
تو اسے ڈبو کے رکھ دیتا ہے لیکن کسی صحابی کو نہیں ڈبوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو صحابی دریا تصورات کی دنیا میں جواب دیتا ہے کہ میں صحابی کو ڈبو نہیں سکتا، میں اصحاب کو غرق نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا وجہ تو بتلا۔ دریا تصورات کی دنیا میں کہتا ہے کہ تمہیں میری گہرائی تو نظر آتی ہے مگر صحابہ کی بلندی نظر نہیں آتی، مجھے صحابہ کی بلندی تو بتلا۔ دریا تصورات کی دنیا میں کہتا ہے کیا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں پڑھی، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ستارے بلند ہوتے ہیں، صحابہ تو بہت بلند ہے، تم صحابہ کی بات کرتے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو صحابہ کے پیچھے چلے گا اللہ اس کو بھی ڈوبنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ میں تصورات کی دنیا میں دریا سے ایک اور سوال کرتا ہوں، دریا تو نے صحابی کو نہیں ڈبویا، کیا صحابی کے گھوڑے کو ڈبویا، صحابی کے گھوڑے کی ٹانگوں کو ڈبویا، کیا تو نے سموں کو ڈبویا، تر کیا؟ دریا کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کس کا جواب تو دے۔ دریا تصورات کی دنیا میں جواب دیتا ہے کہ یہ صحابہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جس گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ جائے اللہ سورۃ العادیات کے اندر ان کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جن کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے میں اسے ڈبو کے رکھ دوں۔ اللہ نے صحابہ کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ جب گھوڑے کو تیز دوڑایا جاتا ہے تو سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن عظیم الشان کے اندر کیا۔ کسی نے محدث سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر اتنا تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، انصاف تھا، اس دور کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ دینے والے تو بہت زیادہ تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، تو کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا تم امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کرتے ہو، موازنہ کرتے ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، امیر معاویہ کے گھوڑے کی نتنوں کے اندر جو مٹی اور گرد آئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی کی نیکیاں اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی۔ مجھے صحابہ کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسمیں ہیں۔ جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو ان کی پاؤں کی سم کی جگہ سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر فرمایا۔ صحابہ کرام صبح کے وقت جا کے دشمن پہ حملہ کیا کرتے تھے، فالمغیرات صبح، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کیا۔ یہ بات تو اپنی جگہ پہ صحابہ کا تذکرہ، ان کے گھوڑوں کا تذکرہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان 5 آیات کے اندر ہمیں ایک اور طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر جو سب سے زیادہ با وفا وفادار جانور ہوتا ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کی لگام پکڑ لیتا ہے، تو گھوڑا اپنے اوپر بیٹھنے والے سوار کو اپنا مالک سمجھتا ہے۔ وہ اسے مالک کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ اسے چارہ ڈالتا ہے، وہ اسے دانہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے۔ جس طریقے سے مالک کہتا ہے گھوڑا اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہے تو گھوڑا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں اس وقت دوڑ نہیں سکتا، حتیٰ کہ تیز دوڑاتے ہوئے یہ مالک گھوڑے کو دشمنوں کے بیچ میں لے کے جاتا ہے تو گھوڑا اس وقت یہ نہیں کہتا وہ خدا کے بندے دشمن تیرے ہوں گے، مجھے ان دشمنوں کے بیچ میں کیوں کھڑا کر دیا، یہاں تو تلواریں چلیں گی، یہاں پہ نیزوں کے وار ہوں گے، لیکن گھوڑا اس وقت بھی انکار نہیں کرتا۔ گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مالک کا کھایا ہے، لہٰذا اپنی جان جوکھوں کے اندر ڈال کر آج اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، آج مالک کو دکھانا ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ گھوڑے کے جسم پہ خون گر رہا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، لیکن تب بھی مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو گھوڑا چلانے والے ہوتے ہیں، ٹانگے کی سواری کرنے والے، اگر ان کی زندگیوں کے اوپر غور کیا جائے، صبح سویرے گھوڑے کو گھر سے لے کے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ شام کے وقت لے کے آتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اگر مالک گھوڑے کو دوپہر کے وقت میں سورج کے اندر دھوپ کے اندر باندھ دے تو گھوڑا یہ نہیں کہتا خدا کے بندے پورا دن میرے اوپر
سواری کی ہے، مجھ سے پیسے کمائے ہیں، اور اس وقت آپ نے دھوپ کے اندر مجھے باندھ دیا، کم از کم سائے کے اندر باندھ دیتا۔ گھوڑا بول نہیں سکتا، حتیٰ کہ سردیوں کی رات ہوتی ہے، اگر مالک گھوڑے کو سردیوں کے اندر باندھ دے تو گھوڑا ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکتا۔ اور آپ نے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب اس کا پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے روک لو، میں نے پیشاب کرنا ہے۔ دوڑ بھی رہا ہوتا ہے اور پیشاب بھی کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے مالک کی اطاعت کرنی ہے، مالک کی وفاداری کرنی ہے۔ اللہ نے گھوڑوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو سبق دیا ہے کہ تم بھی گھوڑوں کی طرح اپنے رب کے ساتھ وفاداری کرنے والے بن جاؤ۔ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، لیکن تم ایسے انسان ہو کہ اپنے رب کا کھا کر اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہمارے اندر گھوڑے جتنی تو وفاداری ہونی چاہیے، گھوڑے کے اندر جو طاقت و قوت ہے وہ انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ گھوڑے کو طاقت کا مالک کہا جاتا ہے، اور جب کسی گاڑی یا انجن کی طاقت بتائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر، اس انجن کے اندر ہارس پاور پائی جاتی ہے، یعنی اتنے گھوڑوں کی طاقت پائی جاتی ہے، اتنے گھوڑوں کی طاقت ہے تو اتنے بندوں کو یہ گاڑی اٹھا سکتی ہے۔ تو انسان کے مقابلے کے اندر گھوڑے کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہے، وہ لمحوں کے اندر انسان کو چت کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے گھوڑے کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، گھوڑے کو انسان کے لیے تابع فرما بردار بنا دیا۔ اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے تابع فرما بردار بنیں گے، اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے، لیکن انسان اپنے رب کا تابع فرما بردار بن نہ سکا تو اللہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ انسان اپنے رب کا کھا کر ناشکری کرتا ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی مانو، تو بعض مرتبہ کہتے ہیں کیوں اللہ کی مانے، اللہ نے دیا کیا ہے؟ نہ اللہ نے مجھے مکان دیا، نہ اللہ نے مجھے گاڑی دی، نہ اللہ نے مجھے سواری دی، نہ اللہ نے کاروبار دیا، نہ ملازمت دی، کیوں اللہ کا شکر ادا کروں؟ دے گا تو محسن کا شکر ادا کروں گا۔ ایک اللہ والے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، ناشکری سے بچنا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا حضرت میں کیوں شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ اس نوجوان کو قریب بٹھایا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ قریب ایک ہسپتال ہے، اس ہسپتال کے اندر ایک مریض پڑا ہوا ہے جس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ جو ہمارے مریض کو ایک گردہ دے گا ہم اسے 20 لاکھ روپے دیں گے۔ بیٹا یہ 20 لاکھ کا چیک رکھ لو، اپنا گردہ اس مریض کو دے دو۔ نوجوان نے کہا کہ حضرت میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ اپنا گردہ 20 لاکھ کے بدلے بیچ دوں؟ یہ جو اللہ نے انسان کو گردے کی نعمت عطا فرمائی ہے، انسان تو پوری زندگی اس گردے کی نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، وہ ٹرانسپلانٹ کا کام کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک انسان کا گردہ دوسرے انسان کو لگاتے ہیں تو جس طرح دوسرے مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں تو مصنوعی گردہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ جو دوسرے انسان کا گردہ لگانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ بحث اپنی جگہ پہ، مصنوعی گردہ لگا دیا کریں جیسے باقی چیزیں مصنوعی لگائی جاتی ہیں، مصنوعی دانت لگا دیے جاتے ہیں، مصنوعی ٹانگ لگا دی جاتی ہے، تو اس طرح کی کوئی مصنوعی گردہ لگا دیا کرے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ہم مصنوعی گردہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے جواب دیا کہ گردے کے اندر ایک باریک قسم کی جھلی ہوتی ہے، چھلنی نما ہوتی ہے، وہ جھلی نما چھلنی کسی انسان کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، ادارے کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں تو اربوں روپے کا پلانٹ لگانا پڑے گا، اور جس جگہ پلانٹ لگایا جائے گا تو اس کے لیے ہمیں میلوں زمین چاہیے، مربوں کے حساب سے زمین چاہیے۔ اگر اربوں روپے کا انتظام ہو جائے، اگر مربع زمین کا انتظام ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم مصنوعی گردہ لگا نہیں سکتے،
وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے گردے کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ رکھا ہے. وہ دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اس وقت اتنا پانی موجود ہونا چاہیے اور بقیہ پانی پیشاب کے ذریعے خارج ہونا چاہیے. اب وہ دماغ تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، وہ دماغ بنانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے مصنوعی گردہ کسی کو لگا نہیں سکتے. اللہ نے گردے کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ رکھا ہے. اگر انسان اس کا شکر ادا کرنا چاہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گردے اعضاء اپنی جگہ پہ، انسان تو آنے اور جانے والے سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو سانس میں اندر لے رہا ہوں اگر میں اس کا شکر ادا کروں الحمدللہ، تو جو سانس باہر جا رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا. اس کے شکر کے اوپر مجھے پھر شکر ادا کرنا پڑے گا. میری پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میں سانس کی نعمت کے اوپر رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ جو کرونا کی وبا آئی تھی، سانس کا مسئلہ بنتا تھا تو کتنے سلنڈر لگ جاتے تھے. اللہ مفت کے اندر یہ نعمت ہمیں روزانہ دے رہا ہے، اور اس مصنوعی گیس کو لینے کے لیے ہزاروں روپے بندے کو برباد کرنے پڑتے تھے. سعودی عرب کے اندر ایک بوڑھے کو کرونا کی بیماری ہوئی، یہ وائرس لگا تو ڈاکٹروں نے وہ گیس کے جو سلنڈر ہوتے ہیں تو وہ لگائے. جب اس نے بل بنوایا تو پتہ چلا کہ اتنے ریال بل بن چکا ہے. تو اس نے کہا اتنی گیس کی وجہ سے؟ تو جواب دے جی ہاں گیس کی وجہ سے اتنا بل بن چکا ہے. کتنے سلنڈر اور لگیں گے؟ تو جواب دے کتنے اور لگیں گے. تو اس نے کہا سلنڈر اتار دو کہ جو پروردگار ذوالجلال مجھے مفت کے اندر یہ نعمت دے رہا تھا، اگر میں اسی رب کا شکر ادا کر کے صدقہ ادا کر کے رب سے مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ اس گیس سے بچا کر مجھے اپنی آکسیجن عطا فرما دیں گے. تو ہم ہر نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. تو اللہ والے نے فرمایا کہ اگر گردے نہیں بیچنے تو ایک اور مریض پڑا ہوا جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. مریض کے لواحقین کہتے ہیں جو ہمارے مریض کو ایک آنکھ دے گا تو ہم اسے 50 لاکھ روپے دیں گے. بیٹا 50 لاکھ لے لو، اپنی اس ایک آنکھ مریض کو دے دو. تو نوجوان نے کہا کہ حضرت میرا دماغ خراب ہے کہ اپنی آنکھ اتنے لاکھ کے بدلے بیچ دوں. میں نہیں بیچتا. اللہ والے نے اور اعضاء کا تذکرہ کیا. نوجوان کسی ایک عضو کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا. اللہ والے نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ کی اربوں روپے کی نعمتیں موجود ہیں، اور تو کہتے کہ اللہ نے دیا ہی کیا ہے. اگر اللہ نے نہیں دیا تو اپنے اعضاء کیوں نہیں بیچ دیتا؟ اگر انسان اپنے 5-6 فٹ وجود کے اوپر غور کرے تو بندے کا ضمیر، جسم کا ایک ایک بال بندے کو جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے بن مانگے اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں عطا فرمائی ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ کے بارے میں شکوے شکایت نہ کیا کریں. اللہ کے بارے میں نہ کہا کریں کہ اللہ نے یوں کیا، اللہ یوں کرتا ہے، بلکہ اس پروردگار کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں. جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیں گے. اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب ناشکری کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہے. ہم اپنی ذات کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بالکل بھول جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، اعضاء کو بھول جائیں. پورا مجمع اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اوپر نظر دوڑائے. گھر کی 4 دیواری کے اندر بوڑھا باپ بھی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر بوڑھی ماں بھی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر جوان بہنیں اور جوان بیٹیاں بھی ہیں، گھر کی 4 دیواری کے اندر معصوم بچے اور معصوم بچیاں بھی ہیں. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے تو شہر کے چوک چوراہے کے اوپر ایک بوڑھا لاٹھی پکڑ کر سر جھکا کے 10 روپے کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تصور کیا کریں اللہ یہ بھی تو کسی کا باپ ہو سکتا ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کا دادا ہو سکتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال کر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور نہیں کیا. اسی شہر کے چوک چوراہے کے اوپر معصوم بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں. کسی کا بچہ سکول کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی کا بیٹا
مدرسے کالج یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ 7 8 10 سال کے معصوم بچے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، جسم کے اوپر شال بھی نہیں ہوتی، جرسی بھی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ قمیض نہیں ہوتی، وہ 7 8 سال کا بچہ ہاتھ پھیلا کے ایک روٹی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، اللہ یہ بھی تو کسی کا لال ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کا پوتا اور نواسا ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کا بھانجا اور بھتیجا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو گھر سے نہیں نکالا، اللہ تو اس بات پہ قادر تھا میری اولاد کو گھر سے نکال کر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا۔ اسی شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جہاں بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، جہاں معصوم بچے کھڑے ہوتے ہیں تو بوڑھی عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہے۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ یہ بھی تو کسی کی ماں ہے، یہ بھی تو کسی کے لیے دادی ہے، یہ بھی تو کسی کی نانی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ماں کو گھر سے نہیں نکالا، اللہ تو اس بات پہ قادر تھا میری ماں کو گھر سے نکال کر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر دیتا، وہ دنیا والوں سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتی۔ اسی شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جہاں معصوم بچے نظر آتے ہیں، بوڑھا باپ نظر آتا ہے، بوڑھی عورت نظر آتی ہے، وہاں پہ جوان لڑکی بھی نظر آتی ہے جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، اس کا سینہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہوتی ہے۔ بندہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، اللہ یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بہن کو گھر سے نہیں نکالا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جوان بیٹی کو گھر سے نہیں نکالا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جوان بیوی کو گھر سے نکال کر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا نہیں کیا۔ اللہ تو چاہتا تو خواتین کو گھر سے نکال کر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر دیتا۔ وہ پروردگار جو دینا جانتا ہے، وہ پروردگار واپس لینا بھی جانتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے جو ماں بہن بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم تو پوری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر والوں پہ غور کیا کرے کہ میرے گھر کے اندر میری ماں کیسے عزتوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، میں اسے ماں ماں امی امی کہہ کے پکارتا ہوں، اور جب یہی عورت محتاج غریب نادان مفلس بن کر بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے تو کہتے اماں معاف کر، چل بڑھیا جا، کل تو دیے تھے آج پھر آ گئی مانگنے کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک اس کو تانے ملتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو مانگنے والی ہے اگر وہ میری ماں ہوتی تو پھر کیا ہوتا، اگر مانگنے والی میری بیوی ہوتی، بیٹی ہوتی، بہن ہوتی، پھر کیا ہوتا۔ ہم بارہا اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا کریں، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ ہم بعض مرتبہ اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ناشکری ہوتی ہے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے آنکھ دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، بیت اللہ دیکھنے کے لیے، علماء کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو بندہ اس آنکھ کو نامحرم عورت کے اوپر ڈال کر غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، اس زبان سے کسی کو گالی دینا، دکھ دینا، تکلیف دینا، یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اس ہاتھ سے دوسروں پہ ظلم کیا جائے، یہ بھی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ نے مال دیا کہ جائز طریقوں کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے اور بندہ ان پیسوں سے گناہ کا سامان خرید کے لے آئے تو یہ بھی ناشکری کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والے بنیں۔ میرے اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ یہ جو انسان ناشکرہ ہے، یہ انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اپنے اندر غور کرے گا، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تو ضمیر بتلائے گا، اندر بتلائے گا، دل بتلائے گا کہ تو شکر ادا کرنے والا ہے یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اور میں نوجوانوں سے ایک درخواست کروں گا کہ گھروں کے اندر جو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے مل جائے تو اسے معمولی نہ سمجھا کریں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ والد کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، والد کتنا خون پسینہ بہا کے شام کے وقت راشن لے کے آتا ہے، آٹا لے کے آتا ہے، اور آج کا نوجوان کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا
مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا جب دوپہر کو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنی والدہ سے پوچھتے امی کیا بنایا؟ تو ماں کی طرف سے جواب ملتا ہے بیٹا دال کا سالن بنایا ہے، بیٹا شوربے والے آلو بنائے ہیں۔ تو بیٹا کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، میرے دوستوں کے ہاں تو مٹن بنتا ہے، وہاں بریانی بنتی، یہاں پہ روزانہ دال بنتی ہے، یہاں پہ شوربے والے آلو بنائے جاتے، میں نے نہیں کھانا۔ بچہ غصے کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے گرم روٹیاں بناتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے سالن کو گرم کرتی ہے، ماں خادمہ کی طرح، نوکرانیوں کی طرح وہ روٹی اور سالن اٹھا کے بچے کے روم میں جاتی ہے، بیٹا چند نوالے تو کھا لو، لیکن بچہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کھانی، اگر گوشت ملتا، بریانی ملتی، فلاں ملتا میں کھا لیتا۔ لیکن ماں کہتی بیٹا اگر تیرا والد مجھے پیسے دے کے جاتا بچے کے لیے گوشت بنا لیتی، جو کچھ گھر کے اندر موجود تھا میں نے وہ اپنے لال کے لیے بنایا ہے، بیٹا چند نوالے تو کھا لو۔ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا۔ بچہ بعض مرتبہ غصے میں آ کے اس روٹی سالن کو یوں ہاتھ مارتا ہے حتیٰ کہ روٹی زمین پہ دور جا گرتی ہے، سالن بھی زمین پہ دور جا گرتا ہے۔ اس ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ ماں زمین پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ماں کبھی روٹی کو اٹھا رہی ہوتی ہے، ماں کبھی ادھر سے شوربے کو صاف کرتی ہے، ماں کبھی آلو اٹھا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، بیٹا تو نے اللہ کی نعمت کو زمین پہ گرایا ہے، تو نے روٹی کو زمین پہ گرایا ہے، تو نے سالن کو زمین پہ گرایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ بیماریوں کے اندر مبتلا کر کے تجھے روٹی کی نعمت سے محروم کر دے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گندم کی روٹی نہیں کھا سکتے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوربے پہ گزارا کرتے ہیں، لیکوڈ چیزوں پہ گزارا کرتے ہیں، وہ جامد چیزیں کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہم معدے کے السر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، معدے کے امراض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مجھے کوٹدو علاقے کے اندر بیان کے لیے جانا ہوا تو بیان کے بعد ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا بچہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ کہنے لگا حضرت میری عمر اس وقت 18-19 سال کی ہے، مجھے 5 سال ہو چکے ہیں، 5 سالوں کے دوران میں نے ایک مرتبہ بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی، آپ یہ دعا کر دیں اللہ گندم کی روٹی کھانے کی توفیق دے دے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم صبح سحری کے اندر کتنی روٹیاں گندم کی کھا جاتے ہیں، ہم افطاری کے وقت گندم کی کتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں۔ اگر سالن نہیں ملتا بندہ صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر لے۔ میں دوست احباب سے کہا کرتا ہوں اگر صبح کے وقت روٹی نہ ملے کوئی بات نہیں، شام کے وقت نہ ملے کوئی بات نہیں، دوپہر کو ایک روٹی ملتی ہے، سالن نہیں ملتا، روٹی کے ساتھ چٹنی مل جاتی ہے، اچار مل جاتا ہے، پیاز مل جاتے ہیں، سرکہ مل جاتا ہے، بندہ اسی کے ساتھ گزارا کر لے، اللہ مرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ روٹی کی وجہ سے ماں سے ناراض ہونا، کبھی انسان ماں کی مشقتوں پہ غور کرے۔ وہ ماں صبح کو ناشتہ بناتی ہے، اس ماں کی افطاری کی تیاری کے اوپر غور کرے۔ آج کسی نوجوان سے کہا جائے کہ جاؤ روزے کے ساتھ چائے بنا دو، کہتے آگ کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہے، لیکن اس ماں کی مشقتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو چولہے کے پاس کھڑی ہو کے روٹیاں بھی بناتی ہے؟ اس ماں کی قربانیوں کو کیوں بھول جاتی ہے جو چولہے کے پاس کھڑے ہو کے افطاری کے لیے گرم گرم پکوڑے بناتی ہے؟ اس ماں کی مشقتوں کو کیوں بھول جاتی ہے جو روزے کی حالت میں تمام مشقتیں برداشت کرتے ہوئے مشروبات تیار کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ماں اتنی مشقتیں اٹھاتی ہے اور بچے کی پسندیدہ چیز نہ ملے تو کہتے میں آج رات باہر گزاروں گا، میں آج گھر بھی نہیں آؤں گا۔ بچہ تو گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کسی دوست کے پاس رات گزار لیتا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں کو پوری رات نیند نہیں آتی، وہ انتظار میں ہوتی ہے بچہ دروازے پہ آئے گا، دستک دے گا، میں جا کے دروازے کو کھول دوں گی۔ اس ماں کو پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ یہ نوجوان دوست کے گھر آرام کی نیند کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے ماں اس لیے دی ہے کہ ماں کو تڑپایا جائے، اللہ نے ماں باپ کی نعمت اس لیے دی ہے کہ ماں باپ کو رلایا جائے۔ کیا ماں باپ کے مقدر میں رونا ہی لکھا ہے؟ ماں باپ کے مقدر کے اندر اولاد کو منانا ہی لکھا ہے؟ کیا اولاد کے ناز اٹھانے لکھا ہے؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ماں تب بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں اب بھی روتی ہے جب بچہ کھانا نہیں دیتا۔ بچہ کھانا نہیں کھاتا تو اس ماں کی آنکھ میں کتنے موٹے موٹے آنسو ہوتے ہیں کہ آج میرے لال نے کھانا نہیں کھایا، آج میرے بیٹے نے
یہ نہیں کھایا، ماں کو نہ رلایا کریں، ماں کو نہ تڑپایا کریں۔ ماں کی قدر و قیمت ماں کی دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ اللہ نے موقع دیا تو میں ماں باپ کے اوپر انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا، تاکہ ہمیں ماں باپ کی اہمیت کا پتہ چلے کہ ماں کیا چیز ہے، ہمیں پتہ چلے کہ باپ کیا چیز ہے۔ نوجوان بعض مرتبہ جب والدین سے بات کرتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا نوجوانوں سے، کبھی بھی زندگی کے اندر ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کیا کرے۔ جب نوجوان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تو اس بوڑھے باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بوڑھی ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جس ناز کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اسے پالا، آج یہی آنکھیں دکھانے والا بن گیا، آج یہی دل کو توڑنے والا بن گیا کہ اللہ نے ماں اس لیے دی ہے کہ بار بار اس کو رلایا جائے، کہ اللہ نے باپ اس لیے دیا ہے کہ اس باپ کو بارہا پریشان کیا جائے۔ نہیں، اللہ نے یہ نعمت اس لیے نہیں دی، اللہ نے یہ نعمت اس لیے دی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو خوش کیا جائے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت تو دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ ہماری ایک عزیزہ کی والدہ کا انتقال ہوا، بچی دور دراز علاقے کے اندر رہتی تھی، رات کے وقت پہنچی، جنازہ اگلے دن صبح 10 بجے تھا، بچی رات کے وقت 10 بجے پہنچی، رات 10 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 10 بجے تک وہ بچی ماں کی چارپائی کے پاس پائی کو پکڑ کے بیٹھی رہی۔ اس بچی نے پوری رات ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اس بچی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، اس بچی کی زبان سے پوری رات ایک ہی جملہ نکلتا رہا، ہائے میری امی، ہائے میری امی، امی آپ مجھے فون کرتی تھی، میں جواب دیا کرتی تھی، امی میں اتنی دور سے آئی ہوں، امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، امی جواب کیوں نہیں دیتی؟ لیکن بچی کو کیا پتا ماں وہاں جا چکی ہے جہاں سے پلٹ کے کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ اسی جملے نے پوری رات دوسروں کو سونے بھی نہیں دیا۔ جب وہ کہتی تھی ہائے میری امی، تو اس عاجز کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ جاتے تھے کہ ماں کی قدر و قیمت انسان کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ تو کبھی بھی کھانے پینے کے حوالے سے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کریں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ میں انشاءاللہ مال کے بارے میں مستقل بیان کروں گا، مال رکھنا ہوتا ہے نہیں رکھنا ہوتا، مال کیا چیز ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جو کچھ قبروں کے اندر ہوگا تو اسے بکھیر دیا جائے گا، ہر چیز کو نکالا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ سینوں میں ہوگا تو اسے ظاہر کیا جائے گا۔ آج جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام تو نہیں کیا، کہتے میں نے نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہو جھوٹ بولنے والے، او بہانے بنانے والے، دنیا والوں کے سامنے بہانے بنا سکتا ہے، دنیا والوں کے سامنے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، جب میرے سامنے محشر کے میدان میں آئے گا تو پورا سینہ کھول کے رکھ دوں گا، پورے سینے کے اندر جو کچھ ہوگا راز کھول کے رکھ دوں گا۔ اگر آج کسی کو پتہ چل جائے کہ سینے کے اندر یہ چھپا ہوا ہے تو بندہ فوراً معافی مانگ لیتے، میرا راز کسی کو نہ بتانا۔ اور جب سینوں کے راز، جب اندر کی باتیں اللہ قیامت کے دن کھولے گا تو اس وقت کیا بنے گا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کریں، ہم دو رنگی کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، یک رنگی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔